اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ عمل چہل کاف کا ہیں۔ آپ رمضان المبارک میں چہل کاف کے عامل بن سکتے ہیں اور جنات، سحر، بندش، جادو کا بہترین علاج پھر آپ خود کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ چہل کاف کے عامل پر جنات یا جادو بآسانی حملہ اور نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ایک مضبوط ترین حصار بھی ہیں۔ اسی طرح آپ چہل کاف سے دشمن کے بارے میں بھی مدد لے سکتے ہیں اور محبت کے عملیات جس طرح آپ چاہیں گے ویسے کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا ہر عمل ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ اب کون 40 دن کا چلہ کر سکتا ہے چہل کاف کا؟ تو چونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کے برکات 70 گنا ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس میں ایسے اعمال کی زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہم پورا سال اس سے فائدہ لے سکیں۔ تو دوستو، یہ عمل بڑا ہی عجیب ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ عظیم آپ اٹھائیں گے۔ اب دوستو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے اتوار کی شب سے، مطلب آج ہفتہ ہے، ہفتے کا جو دن ہے وہ گزرے گا، تو رات کل اتوار ہوگی اور آج جو رات ہے وہ اتوار کی ہوگی، یا پھر پیر کی رات آپ شروع کر سکتے ہیں، یا پھر بدھ کی رات آپ شروع کر سکتے ہیں، جمعرات کی رات، یا پھر شب جمعہ میں آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ جو دن میں نے بتا دیے ان دنوں میں آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن تک آپ نے یہ چند باتیں زیر غور رکھنی ہیں۔ اول تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے تمام اعمال کی اجازت دوبارہ سے نہیں لینی پڑتی۔ جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کو تمام عملیات کی اجازت ہے۔ تو دوستو، یہ 3 دن آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنے پاس پانی ضرور رکھنا ہے۔ اب یہ پانی ایک بالٹی بھی ہو سکتی ہے، ایک جگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پانی آپ نے ضرور اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب اس کی تعداد آپ روزانہ 668 مرتبہ پڑھیں گے 3 دن تک، اور آپ نے اس پانی پر دم نہیں کرنا، بس یہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ عمل ختم ہونے کے بعد، مطلب پہلے دن آپ نے عمل ختم کر لیا تو اس کو آپ کہیں پر بھی ڈال سکتے ہیں، نالی میں بھی بہا سکتے ہیں۔ اب پہلے دن آپ نے 468 مرتبہ پڑھا، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی، یہ تینوں دن کا عمل ہو گیا۔ اب اس میں اول آخر جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکے درود پاک پڑھے، اور کوئی سا بھی درود پاک پڑھے۔ اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے فلاں درود پڑھنا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اپنا حصار بھی کرنا ہے، ضرور بالضرور آپ نے کرنا ہے۔ اس میں خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ چہل کاف ہیں، خشک ہیں، تو اس لیے آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کیا ہے؟ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور ایک مرتبہ چاروں کل پڑھ کے اول آخر ایک بار درود پاک اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر دے، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک پھیریں، اور یہ کہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک تمام وجود کا حصار کیا، تاکہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی شیطانی طاقت یا جنات میرے عمل میں دخل انداز نہ ہو سکے اور نہ ہی مجھ پر رجت پڑے۔ تو اس طریقے سے آپ نے روزانہ حصار کرنا ہے۔
اب آپ نے آخری دن، جو آپ کا آخری دن ہوگا، یہ تعداد پوری کرنے سے پہلے پہلے، مطلب اگر رات کو آپ نے پڑھنا ہے عشاء کے بعد، تو آپ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد میٹھے چاول پکا لیں، یا پھر اگر آپ میٹھے چاول نہیں پکا سکتے تو 1.25 کلو آپ اپنے پاس مٹھائی ضرور رکھ لیں۔ آخری دن جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو اس پر دم کر دیں، اور یہ اپنے گھر میں اور بچوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ آپ مغرب کے بعد بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کل کو بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں کہ اسی وقت آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ چہل کاف کے عامل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اس سے کام لے سکیں گے۔ کام کیسے لیا جاتا ہے اس کی چند ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں، مزید انشاءاللہ عید کے بعد وقتاً فوقتاً اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اب دوستو، روزانہ مداومت کی جو تعداد ہیں وہ ہیں 21 بار، اول آخر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر روزانہ 21 بار چہل کاف کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ چہل کاف، اور یہ ایک بات یاد رکھ لیں، پھر بعد میں دوست پوچھتے ہیں، یہ آپ عصر کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا وقت اس کا نہیں ہے، اور نہ آپ کمنٹ میں پوچھ کے میں صبح بھی کر سکتا ہوں۔ یہ 3 وقت ہیں، آپ کسی بھی وقت اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ جب آپ مداومت کریں گے تو اپنے پاس پانی اور تیل ضرور رکھا کریں۔ یہ دن میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے وجود پہ پھیریں، اور پانی اور تیل پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ 40 یا 45 دن کے بعد مداومت آپ کریں گے، اس پہ دم کریں گے، تو یہ تیل اور پانی آپ کسی بھی مرض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور چہل کاف کے توسط سے جس مرض میں آپ پلائیں گے، درد میں لگائیں گے، انشاءاللہ آپ کو شفا بھی ہوگی۔ یہ تیل اور پانی اگر آپ نہ بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھائی تو ویسی ہی کر رہے ہیں تو تیل اور پانی اپنے پاس ضرور رکھا کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ تھوڑا سا تیل لے کر اس میں اور تیل ملائیں گے تو یہ آپ کسی بھی مریض کو دے سکتے ہیں، ہر قسم درد اور پریشانی کے لیے، اور پانی بھی دے سکتے ہیں مختلف طریقوں سے استعمال کرنے کے لیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اچھے کمنٹس بھی کریں، اور مجھے اپنے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پیاری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔